حدیث رسول کو اور قول رسول کو حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ وہ کلمہ ہے، یہ وہ جملہ ہے کہ جس کو ہم اور آپ ہر شب جمعہ حدیث قصہ میں پڑھتے ہیں، جس میں کائنات کا رسول ارشاد فرما رہا ہے کہ اے علی ابن ابی طالب، اے میرے بھائی علی، قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے مجھے نبی بنایا اور رسالت کے عہدے پر فائز کیا۔ اے علی، جب ہمارے چاہنے والے اور ہمارے شیعہ ایک جگہ پر جمع ہو کر ہمارا ذکر کرتے ہیں تو پروردگار عالم کی طرف سے ان پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور ملائکہ ان کو اپنے حصار میں لے لیتے ہیں اور ان کے لیے استغفار کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ منتشر نہ ہو جائیں۔ عزیزان محترم، تواتر کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب تم میں سے دو یا دو سے زیادہ ہمارے چاہنے والے کسی ایک جگہ کسی ایک جگہ پر جمع ہوں اور ہمارا تذکرہ کرتے ہیں تو اس سے دین کو زندگی ملتی ہے۔ صادق آل محمد فرما رہے ہیں کہ ہمارا ذکر احیاء دین ہے، اور صرف احیاء دین ہی نہیں بلکہ ہدایت ہے، اور ہدایت ہی نہیں بلکہ برکت ہے، اور برکت ہی نہیں بلکہ رحمت ہے، اور رحمت ہی نہیں بلکہ شفا ہے۔ اور کیوں نہ ہو اس کا ذکر شفا، اور کیوں نہ ہو اس کا ذکر شفا کہ جس کے لیے رسول اسلام نے فرمایا ہے کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ تو عزیزان محترم، جس کا ذکر عبادت ہے اس کا ذکر شفا کیوں نہ ہوگا؟ اور یہ ایسی عبادت ہے کہ جو کبھی قضا نہیں ہوتی جب تک کہ قضا نہ آ جائے۔ صلوات پڑھ دے محمد بروال اولاد علی۔ ایسا ذکر ہے کہ جو قضا نہیں ہوتا جب تک کہ قضا نہ آ جائے، اور جس کو جو ان کا ذکر نہیں کرتا اسی کو تو قضا آتی ہے۔ عزیزان محترم، صادق آل محمد اس کے بعد آگے بڑھ کر ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کون ہیں کہ جو حدیث قصہ کے راوی ہیں اور رسول اسلام کے سلام کے امانت دار ہیں۔ ان کے لیے امام فرماتے ہیں کہ جناب جابر کا بعد رسول یہ طریقہ تھا کہ وہ مکہ ہو یا مدینہ ہو، جب وہ اپنے گھر سے نکلتے تھے تو لوگوں سے ملتے تھے، تو لوگوں سے ملنے کے بعد ایک ہی جملہ کہتے تھے، علی خیر البشر، علی خیر البشر من اباہ فانظر فی شان امہ۔ توجہ چاہوں گا، کیا کہا کہ علی بہترین بشر ہے، اور جو علی کے بارے میں شک کرے اس کی ماں کے شجرے کو دیکھو، اس لیے کہ جو علی کے بارے میں شک کرتا ہے اس کا شجرہ پاک نہیں ہوتا، اس کا شجرہ صحیح نہیں ہوتا۔ اسی لیے امام صادق نے پڑھ کر دوسری جگہ فرمایا کہ دیکھو، یاد رکھو، جب تم اپنے دل میں علی کی محبت کی ٹھنڈک محسوس کرو تو جا کر اپنی ماں کو دعائیں دینا۔ توجہ، جب جا کر اپنی ماں کو دعائیں دینا کہ جس نے تمہارے امر میں کوئی خیانت نہیں کی ہے۔ اب عزیزان محترم، میں یہاں پر آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر ایک جملہ صرف کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کہا کہ جب تم اپنے دل میں علی کی محبت کی ٹھنڈک محسوس کرنا تو جا کر اپنی ماں کو دعائیں دینا۔ عزیزان محترم، دنیا کی ایک عام ماں، دنیا کی، توجہ چاہوں گا، دنیا کی ایک عام ماں اگر علی سے محبت اور ولایت رکھنے والا بیٹا دنیا کو دے تو اس کی اتنی عظمت ہے۔ اب ذرا تصور کرے اس ماں کی کیا عظمت ہوگی کہ جو دنیا کو علی جیسا عظیم فرزند عطا کرے۔ صلوات پڑھ دے محمد بروال۔ اس ماں کی کیا عظمت ہوگی۔ اور عزیزان محترم، کرم ہے اس پروردگار کا کہ جس نے ہمیں توفیق عطا کی کہ آج ہم امام کاظم علیہ السلام کے جوار میں آئے ہیں، اور ایک مرحومہ کے اصالِ ثواب کے لیے یہ مجلس یہاں پر امام کے دیار میں ہو رہی ہے۔ خداوند کریم ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جن لوگوں نے اس مجلس کا اہتمام کرایا ہے خدا ان کی تمام نیک حاجات کو قبول فرمائے۔ عزیزان محترم، امام کاظم علیہ السلام کا جوار وہ جوار ہے کہ جہاں پر آنے کے بعد انسان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کا ایک لقب باب الحوائج بھی ہے۔ امام کو باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے کہ جہاں پر
دنیا کی تمام دعائیں قبول ہوتی ہے، جو یہاں پر دعائیں لے کر آتا ہے یہاں پر تمام دعائیں قبول ہو جایا کرتی ہیں۔ اور روایت میں ملتا ہے کہ امام کاظم علیہ السلام کے دربار میں آنے کے بعد اگر کوئی انسان اپنے مرض سے شفا یابی کے لیے دعا کرے تو پروردگار عالم امام کے حوالے سے، امام کی نسبت سے اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور اس کو شفا یابی عطا فرماتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد تو عزیزان محترم، اہل بیت علیہم السلام کا ذکر شفا ہے، ان کے ذکر میں اللہ نے شفا رکھی ہے اور یہ رحمت بھی ہے۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان پر کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جو ان شیعوں کی طرف اپنی خاص نظر ڈالتے ہیں کہ جو اکیلے اکیلے دو یا تین مل کر فضائل آل محمد بیان کرتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا عزیزو، آسمان پر اللہ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں کہ جو ان شیعوں پر اپنی خاص نظر ڈالتے ہیں کہ جو اکیلے اکیلے یا دو یا چار یا کسی جماعت کی شکل میں بیٹھ کر آل محمد کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ اور یہ فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھتے کہ ان کی ہمت کو داد دو، کہ ان کی ہمت کو نہیں دیکھتے کہ جو اپنی قلت کے باوجود اور اپنے دشمنوں کی کثرت کے باوجود ہمارے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ان فرشتوں میں سے ایک گروہ یہ کہتا ہے، ان فرشتوں میں سے ایک گروہ سورہ جمعہ کی تلاوت کرتا ہے اور فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یعنی آل محمد کا ذکر یہ اللہ کی طرف سے ایک فضل ہوا کرتا ہے کہ جو اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد پر والے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محمد کے فضائل وہی بیان کرے گا کہ جس کے دل میں ان کی محبت پائی جائے گی، جو ان کی ولایت کا اقرار کرتا ہوگا۔ جس کے دل میں ان کی ولایت نہیں ہے وہ آل محمد کے کبھی فضائل بیان نہیں کر سکتا، وہ آل محمد کو کبھی یاد نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے دیکھیں آپ ولایت کا کتنا عظیم مرتبہ ہے اور کس منزل پر ہے کہ جس کے دل میں ولایت آل محمد ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، آیا امام کی خدمت میں اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ نماز کی تحریم کیا ہے، مولا یہ بتائیے کہ نماز کی برہان کیا ہے، مولا یہ بتائیے کہ نماز کی تعقیب کیا ہے، مولا یہ بتائیے نماز کی فضیلت کیا ہے، مولا یہ بتائیے نماز کی قبولیت کیا ہے۔ توجہ چاہوں گا عزیزو، کیا کہتا ہے کہ مولا بتائیے کہ نماز کی برہان کیا ہے۔ تو ایک مرتبہ امام نے فرمایا نماز کی برہان یہ ہے کہ اللہ اکبر کہا جائے، تکبیرۃ الاحرام نماز کی برہان ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ مولا نماز کی تحریم کیا ہے۔ تو ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں کہ نماز کی تحریم یہ ہے رفع یدین کے ساتھ اللہ اکبر کہنا۔ کہا کہ مولا یہ بتائیے کہ نماز کا خضوع کیا ہے۔ تو ایک مرتبہ میرے مولا فرماتے ہیں نماز کا خضوع ہے نظر الی موضع السجود، کہ سجدہ کرنے کی جگہ پر نظر کرنا، یہ نماز کا خضوع اور خشوع ہے۔ اس کے بعد بڑھ کر کہتا ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ نماز کی تعقیب کیا ہے۔ تو ایک مرتبہ میرے مولا نے فرمایا کہ نماز کی تعقیب ہے ہماری دادی زہرا کی تسبیح کا پڑھنا۔ توجہ عزیزو، ہماری دادی زہرا کی تسبیح کا پڑھنا نماز کی تعقیب ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ مولا یہ بتائیے کہ نماز کی فضیلت کیا ہے۔ تو میرے مولا نے فرمایا کہ نماز کی فضیلت یہ ہے کہ ہم آل محمد پر صلوات پڑھنا۔ صلوات پڑھ دے محمد پر۔ جب یہاں تک آ گیا اور امام نے اسے بتا دیا کہ نماز کی برہان ہے تکبیرۃ الاحرام کہنا، نماز کا خضوع اور خشوع ہے النظر الی موضع السجود، سجدہ کرنے کی جگہ پر نظر کرنا، نماز کی تحریم یہ ہے رفع یدین کے ساتھ اللہ اکبر کہنا، نماز کی تعقیب یہ ہے کہ ہماری دادی زہرا کی تسبیح کا پڑھنا، اور نماز کی فضیلت ہے ہم آل محمد پر صلوات پڑھنا۔ تو ایک مرتبہ کہتا ہے
کہ مولا یہ بتائے کہ نماز کی قبولیت کیا ہے. توجہ چاہوں گا اس جملے پر. کہا مولا یہ بتائیے کہ نماز کی قبولیت کیا ہے. تو ایک مرتبہ میرا مولا نے سر کو اٹھایا اور مسکرا کے فرمایا کہ اگر تو یہ چاہتا ہے, اگر یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ نماز کی قبولیت کیا ہے, تو سن, ولایتنا والبراءۃ من اعدائنا, کہ نماز کی اگر قبولیت چاہتا ہے تو ہم آل محمد سے محبت کر اور ہمارے دشمنوں سے اظہار بیزاری کر. یہ نماز کی قبولیت ہے. اگر نماز کو قبول کرانا چاہتا ہے تو دل میں ہماری ولایت رکھ اور ہمارے دشمنوں سے اظہار بیزاری کر. صلوات پڑھ دے محمد پر والے. دل میں ہماری ولایت اور ہمارے دشمنوں سے اظہار بیزاری, یہ نماز کی قبولیت ہے. عزیزان محترم, ولایت ایک ایسی عظیم شے ہے کہ جس کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا. رسول اسلام ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے, صحابیوں کا مجمع تھا کہ ایک مرتبہ قیامت کا ذکر ہوا. تو ایک مرتبہ رسول اسلام نے فرمایا کہ جب محشر برپا ہوگا تو وہاں پر ایک میزان لگائی جائے گی, وہاں پر ایک میزان لگائی جائے گی جس کے اوپر بندوں کے اعمال کو تولا جائے گا. جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں گی اس کے تمام اعمال قبول ہو جائیں گے, وہ جنت میں چلا جائے گا. اور جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں ہوگی وہ جہنم میں جائے گا. جیسے لوگوں نے سنا تو ان کے ذہن میں یہ تھا, ان کے اذہان میں یہ تھا کہ قیامت کے دن جو میزان لگائی جائے گی وہ بہت بڑی ایک ترازو ہوگی کہ جس پر بندوں کے اعمال کو تولا جائے گا. تو ایک مرتبہ کہتے ہیں اللہ کے رسول, آخر قیامت کے دن کتنی بڑی میزان لگائی جائے گی کہ جس کے اوپر بندوں کے اعمال کو تولا جائے گا. تو ایک مرتبہ رسول اسلام نے مسکرا کر فرمایا, علی کے چہرے کی طرف کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی بہت بڑی میزان نہیں لگائی جائے گی کہ جس کے اوپر بندوں کے اعمال کو تولا جائے گا. کہا تو پھر ایک مرتبہ رسول اسلام نے مسکرا کے فرمایا, یا علی انت میزان القیامہ, کہ علی آپ قیامت کی میزان ہے. جس کے نامہ اعمال میں علی کی ولایت پائی جائے گی وہ جنت میں چلا جائے گا, اور جس کے نامہ اعمال میں علی کی ولایت نہیں ہوگی وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا. صلوات پڑھ دے محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان اللہ. تو ولایت علی وہ عظیم شے ہے, وہ عظیم نعمت ہے کہ جس کے بغیر انسان جنت میں نہیں جا سکتا. اور عزیزان محترم, آل محمد علیہ السلام کی دل میں ولایت رکھنا اور ان کا ذکر کرنا ایک بڑی عظیم عبادت ہے. اور آج ہم اسی عظیم عبادت کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. امام موسی کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم اسی عظیم عبادت کو کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. عزیزان محترم, آل محمد علیہ السلام کا تذکرہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ہر لمحہ ہوتی رہتی ہے. جس کے دل میں ان کی محبت پائی جاتی ہے تو پھر ایسی صورت میں اگر وہ بیٹھا ہے, دل میں آل محمد کی محبت ہے تو عبادت ہو رہی ہے. اگر وہ چل رہا ہے, دل میں آل محمد کی محبت ہے تو عبادت ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اسلام نے بھی فرمایا تھا, یا علی حبک تقوی والایمان, کہ علی آپ کی محبت تقوی بھی ہے اور ایمان بھی ہے. اور دوسری جگہ پر فرمایا کہ حب علی عبادہ, کہ علی کی محبت دل میں رکھنا یہ ایک عبادت ہے. تو عزیزان محترم, اگر دل میں محبت پائی جاتی ہے تو ہر لمحہ عبادت میں بسر ہو رہا ہے. لیکن عزیزان محترم, مصیبت اور مشکل یہی تو ہے کہ آل محمد علیہ السلام کے فضیلت کو دونوں نے چھپایا, چاہنے والوں نے بھی چھپایا اور دشمنوں نے بھی چھپایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چاہنے والوں نے بھی چھپایا اور دشمنوں نے بھی چھپایا. چاہنے والوں نے گردن کٹنے کے خوف سے چھپایا اور دشمنوں نے دشمنی کی وجہ سے چھپایا. لیکن اس کے باوجود, اس کے بعد بھی 25,000 احادیث فضائل علی میں رسول کی زبان سے ظاہر ہوئی. اللہ اکبر. 25,000 احادیث رسول کی زبان سے علی کی فضیلت میں ظاہر ہوئی. اور رسول نے عبادت کا ایک سلسلہ بیان کیا ہے کہ جس میں رسول اسلام نے فرمایا کہ النظر الى الکعبۃ عبادہ, النظر الى المصحف عبادہ, النظر الى العالم عبادہ. ایک صلوات پڑھ دے محمد. سلسلہ بیان کیا
کیا کہا کہ النظر الی الکعبۃ عبادہ، النظر الی المصحف عبادہ، النظر الی العالم عبادہ، النظر الی المؤمن عبادہ، النظر الی الوالد عبادہ، النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ۔ رسول نے عبادت کا ایک سلسلہ بیان کیا۔ کیا فرمایا کہ کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، اور قرآن کی طرف دیکھنا عبادت ہے، عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، والد کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، اور علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ رسول یہ بیان فرما رہے تھے۔ اب جو چاہنے والے تھے وہ خوش ہو رہے تھے، اور جو دشمن تھے وہ جل رہے تھے، اور انہوں نے دشمنی میں ایک جملہ کہا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا تھوڑی عبادت ہے۔ کہا تو پھر کیا ہے؟ کہا رسول نے جو فرمایا ہے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب علی مدینے میں نکلا کرتے تھے تو لوگ علی کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ ما ھذا الشجاع، لا الہ الا اللہ، کیا خوبصورت جوان جا رہا ہے، کیا خوبصورت بہادر انسان جا رہا ہے۔ چونکہ لا الہ الا اللہ کہنا عبادت ہے، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا تھوڑی عبادت ہے۔ کہا تو پھر کہا جب علی اب یہ بیان فرماتے ہیں، کون؟ جو علی کی ولایت کے اقرار نہیں کر رہے تھے، جن کو علی کے ایک فضیلت ہضم نہیں ہو رہی تھی، اب یہ بیان کرتے ہیں کیا کہ جب علی مدینے میں نکلا کرتے تھے تو لوگ علی کو دیکھ کر کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ ما ھذا الشجاع، لا الہ الا اللہ ما ھذا السخی، لا الہ الا اللہ ما ھذا الکریم، لا الہ الا اللہ ما ھذا الفتح۔ کیا کہا کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ، کیا بہادر انسان جا رہا ہے، کیا شجاع انسان جا رہا ہے، لا الہ الا اللہ کیا خوبصورت جوان جا رہا ہے، لا الہ الا اللہ کیا کریم انسان جا رہا ہے، لا الہ الا اللہ کیا سخی انسان جا رہا ہے، لا الہ الا اللہ کیا خوبصورت جوان جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، یہ دشمن ہے جس کو ایک فضیلت ہضم نہیں ہو رہی تھی، تو جو علی کی ایک فضیلت کو چھپانا چاہتے تھے وہ چار فضیلتیں خود بخود بیان کر کے چلے گئے۔ صلوات پڑھ دے محمد پر وآل محمد۔ چار فضیلتیں خود بخود بیان کر چلے گئے۔ کہاں تک علی کی فضیلتیں بیان ہوں گی۔ اور عزیزان محترم، ہم جس عظیم بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ امام کاظمین کی بارگاہ ہے، امام موسی کاظم علیہ السلام کی بارگاہ ہے۔ لہذا ایک جملہ ان کے حوالے سے بھی گزارش کرنا ہے تاکہ جس مرحومہ کے اصال ثواب کے لیے مجلس ہو رہی ہے اس کے ثواب میں اور اضافہ ہو جائے۔ عزیزان محترم، امام موسی کاظم علیہ السلام کی زندگی ایک ایسی عظیم زندگی ہے کہ جس کا بیان ہماری گناہگار زبانیں نہیں کر سکتی۔ ہم کہاں تک اس امام کی فضیلت بیان کر سکتے ہیں جس کے فضائل خود خدا بیان کر رہا ہے۔ امام موسی کاظم علیہ السلام وہ عظیم شخصیت ہے کہ جنہوں نے اپنے بعد ایسے چاہنے والے چھوڑے، جنہوں نے اپنے بعد ایسے چاہنے والے چھوڑے جو ہمیشہ امام کی سیرت پر عمل کرتے رہے اور دنیا والوں کو امام سے قریب کرتے رہے۔ کون؟ وہ امام موسی کاظم جن کے ایک چاہنے والے کا نام علی ابن یقطین تھا۔ جب ہارون رشید کا زمانہ آیا تو ہارون رشید نے علی ابن یقطین کو اپنا وزیر بنایا۔ جیسے اپنا وزیر بنایا تو ایک مرتبہ حکومت کو خبر کی گئی کہ تو نے کس انسان کو اپنا وزیر بنا لیا ہے۔ علی ابن یقطین وہ ہے کہ جو امام موسی کاظم کے مرید ہے، انہوں نے بلا وجہ کیوں ان کو اپنا وزیر بنا دیا؟ لیکن عزیزان محترم، امام نے ایسے وسائل اختیار کیے کہ جس کے بعد علی ابن یقطین کی عزت میں بھی اضافہ ہوا اور ان کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا بھی ہونا پڑا۔ ایک مرتبہ وضو کے مسئلے پر بحث چھڑ گئی کہ آخر وضو کا طریقہ کیا ہے، تو علی ابن یقطین نے امام موسی کاظم علیہ السلام سے دریافت کیا تو ایک کہ مولا وضو کا طریقہ کیا ہے؟ تو امام نے اس وقت کے حالات کے مد نظر علی ابن یقطین کو یہ حکم جاری کیا کہ
کہ تم اہل سنت کے طریقے پر وضو کرو۔ جیسے ہی علی ابن اختین تک یہ خط پہنچا، امام کا پیغام پہنچا، تو وہ حیرت زدہ ہو گئے کہ امام ایسا حکم دے رہے ہیں، لیکن امام کا حکم تھا، کچھ کہہ نہ سکے، عمل کرنا شروع کر دیا۔ اور اس کے بعد لوگوں نے ہارون رشید کے پاس آ کر کہا کہ تو نے اپنا وزیر اس انسان کو بنایا ہے کہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے طریقے پر عمل کر رہا ہے۔ تو ہارون رشید کہتا ہے کہ میں اس کا امتحان خود لوں گا۔ ایک مرتبہ جب نماز کا وقت آیا، وضو کا وقت قریب ہوا، تو وہ چھپ کر بیٹھ گیا کہ دیکھو علی ابن اختین کس طریقے سے وضو کرتے ہیں۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ علی ابن اختین تو سرکاری طریقے سے وضو کر رہے ہیں، دوڑ کر قریب آیا اور لپٹ گیا، اور لپٹنے کے بعد کہا کہ علی ابن اختین تمہارا طریقہ وضو صحیح ہے، لوگ بلا وجہ تمہارے بارے میں بری افواہیں اڑاتے ہیں، تمہارے خلاف شکایتیں کرتے ہیں، لہذا تم جس طریقے سے چاہو زندگی گزارو، اب میں کسی کی کوئی بات نہ سنوں گا۔ تو عزیزان محترم، آپ نے دیکھا کہ امام نے کس طریقے سے اپنے چاہنے والے کو بچایا۔ یہ امام کی منزلت ہے اور یہ امام کی شان ہے کہ اگر وہ بچانے پر آئے تو کوئی فنا نہیں کر سکتا۔ اور جب کیسے فنا کر سکتا ہے؟ جب کل کا فرعون کل کے موسیٰ کو فنا نہ کر سکا، تو آج کا فرعون آج کے موسیٰ کو کیسے فنا کر سکتا ہے؟ صلوات پڑھ دیں محمد پر۔ امام ہے جن کی زندگی بڑی مصائب و آلام میں گزری ہے، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مسلسل 9 سال تک آپ نے قید کی سختیاں برداشت کی ہیں، اور آخر ظالم و جابر بادشاہ کو امام کی زندگی گوارا نہ ہوئی، اور اس نے سندھ بن شاہیق ملعون کے ذریعے امام کو زہر دلوا دیا۔ جیسے ہی امام نے اس انگور کو تناول فرمایا کہ جس میں زہر ملا ہوا تھا، تو امام کی حالت غیر ہونے لگی۔ ایک مرتبہ سندھ بن شاہیق نے علماء کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ تم گواہ رہنا کہ امام اپنی موت اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ جیسے اس نے کہا تو امام نے فرمایا کہ نہیں، تو غلط کہہ رہا ہے، مجھے زہر دیا گیا ہے، اور میں اب 3 روز سے زیادہ اس دنیا میں باقی نہیں رہوں گا، میں زندہ نہ رہوں گا۔ عزاداران مظلوم کربلا، ایک مرتبہ سندھ بن شاہیق ملعون کہتا ہے کہ حقیقت تو یہی ہے، مولا آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں آپ کی تجہیز و تکفین کا انتظام کروں۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا کہ تجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میرا غلام موجود ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، وہاں پر ایک شخص اور تھا، وہ جس کا نام مسیم ملتا ہے تاریخ میں، وہ اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے کیا دیکھا؟ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک جوان حجرے میں داخل ہوا اور امام سے لپٹ کر رونے لگا، اور دیر تک سیغے راز میں گفتگو کرنے کے بعد وہ امام سے جدا ہوا۔ اس کے بعد امام اس دنیا سے انتقال فرما گئے۔ اس جوان نے تجہیز و تکفین کا انتظام کیا، امام کو غسل و کفن دیا، اور اس کے بعد نماز پڑھ کر امام تشریف لے گیا، چلا گیا۔ جیسے ہی غلام نے دیکھا تو کہتا ہے مسیب نے کہا کہ غلام یہ بتا کہ یہ جوان کون تھا؟ ایک مرتبہ امام کا غلام کہتا ہے، ارے امام کے فرزند علی رضا علیہ السلام ہے جو باجائز امامت یہاں پر آئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امامت کے تمام امور امام ہی انجام دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ عزاداران مظلوم کربلا، اس کے بعد سندھ بن شاہیق ملعون نے امام کے جنازے کی ندا کرا دی، اور اس کے بعد 4 مزدوروں کے حوالے امام کا جنازہ کیا، اور امام کا جنازہ 4 مزدور لے کر چلے، اور یہ اعلان کرتے جا رہے تھے کہ جس کو رافضیوں کے امام کا جنازہ دیکھنا ہے وہ یہاں پر تشریف لے آئے۔ عزاداران مظلوم کربلا، جیسے ہی سلیمان نے یہ منظر دیکھا، قصر سے دوڑتا ہوا آیا، اور آنے کے بعد کہا کیا غضب کرتے ہو؟ ارے فرزند رسول کا جنازہ ہے، اور اتنی بے حرمتی، اتنی توہین میں ایسا ہرگز نہ ہونے دوں گا، بلکہ امام کو بیش قیمت کفن دے کر دفن کروں گا۔ عزاداران مظلوم کربلا، سلیمان نے امام کو غسل و کفن دیا اور اس کے بعد دفن کر دیا۔ یہاں رک کر میں ایک جملہ کہوں گا، اے امام کاظم علیہ السلام، آپ خوش نصیب ہیں، یقیناً آپ کے جنازے کی توہین ضرور ہوئی، لیکن اس کے بعد آپ کو سلیمان جیسا
چاہنے والا تو مل گیا کہ جس نے آپ کو غسل و کفن دے کر دفن کر دیا، مگر ہائے رے غریب نینوا، ارے بیٹا موجود ہے، بہن موجود ہے، بیٹی موجود ہے، لیکن جلتی ہوئی ریت پر، کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر امام کا لاشا پڑا ہوا ہے، نہ کوئی دفن کرنے والا ہے، نہ کوئی غسل دینے والا ہے۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ بس آخری فقرہ اور عبادت تمام ہو رہی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا روایت بتاتی ہے فرزند رسول جب آخری رخصت کے لیے آئے ہیں خیمے میں، ایک مرتبہ سید سجاد کے پاس آئے اور آنے کے بعد سید سجاد کو ایک مرتبہ جگایا۔ امام غشی کے عالم میں تھے، آنکھیں کھولی، کیا دیکھا کہ باپ کا گریبان چاک ہے، امام حسین کا گریبان چاک ہے، ارے بال پریشان ہے، خاک کربلا بالوں پر پڑی ہوئی ہے اور آستین چڑھی ہوئی ہے، پورا جسم امام کا خون سے تر ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں کہ اے بابا یہ آپ کی کیا حالت ہو گئی، ارے چچا عباس کہاں ہے، ارے بھیا علی اکبر کہاں ہے، بھیا قاسم کیا ہوئے، اور محمد کیا ہوئے۔ ایک مرتبہ امام حسین کہتے ہیں، میرے نبی صلی اللہ مقامہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے ایک مرتبہ رو کر فرمایا، امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ رو کر فرمایا کہ اے میرے بیٹا یہ سمجھ لے کہ جتنے بھی اب تک شہید ہوئے ہیں وہ میری گودی میں آ کر شہید ہوئے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا ایک مرتبہ امام حسین رخصت آخر کے لیے آئے، جیسے ہی سب کو سلام کر کے جانے لگے تو ایک مرتبہ اپنے چاہنے والوں سے فرمایا، اہل حرم سے فرمایا کہ اب میں رخصت آخر کے لیے آیا ہوں، سب کو سلام کیا۔ جیسے ہی امام جانے لگے تو ایک مرتبہ آپ کی معصوم بیٹی فرط محبت میں مغلوب ہو کر ننگے سر پیٹتی ہوئی ایک مرتبہ اپنے بابا کے قریب آئی، دامن کو پکڑ کر کہا، مہلن مہلا توقف حتی تزود نظری الیکا فہذا وداع لا طلاق بعدہ۔ اے میرے بابا آہستہ آہستہ چلے، رک رک کر چلے، میں آپ کو جانے سے نہیں روکتی لیکن چاہتی ہوں کہ تھوڑی دیر آپ کو جی بھر کے دیکھ لوں۔ عزاداران مظلوم کربلا ایک مرتبہ شہزادی سکینہ کہتی ہے، اے میرے بابا مجھے معلوم ہے یہ میری آخری ملاقات ہے، اس کے بعد آپ سے ملاقات نہ ہو سکے گی۔ یہاں پر رک کر صاحب خصائص حسینیہ کہتے ہیں کہ وہ مقام تھا کہ امام نے جا کر چیخ مار کر امام نے گریہ فرمایا ہے۔ جیسے امام نے اپنی بچی کے دلخراش جملے سنے تو ایک مرتبہ غریب زہرا کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر بیٹھ گئے اور ایک مرتبہ اپنی بیٹی کے قدموں کا بوسہ دیا، ہاتھوں کو چوما اور چومنے کے بعد بلند آواز سے گریہ کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد اپنے آنسوؤں کو آستین سے خشک کر کے فرمایا، اے جانے پدر سکینہ بس یہ جان لو کہ اگر میرے بعد جب ظالم خیمے لے آئیں گے اور کوئی جائے پناہ نہ ملے گی تو یہ جان لینا تمہاری یتیمی کا وقت قریب آ گیا، تم یتیم ہو گئی، تم اس خیمے سے اس خیمے میں جاؤ گی، ظالم خیام میں آگ لگا دیں گے، کوئی تماچے مارے گا، کوئی درے چھینے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضاء و تسلیم الامر۔ بہرحال آپ کی جواب سال محمد علیہ السلام کا